ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ وہ تصویریں ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک کی یہ وہ تصویریں ہیں جسے دیکھ کر ہر مسلمان خون کا آنسو رو رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر روز ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی، فلاں کالج میں پڑھنے والی لڑکی پیار میں اندھی ہو کر کورٹ میرج کر گئی، فلاں شخص کی بیٹی نے بھاگ کر ایک بھنگی سے شادی کر لی۔ آخر کیوں یہ لڑکیاں اپنا دین و ایمان خراب کر رہی ہے؟ کیوں یہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے؟ اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انہیں صحیح اور غلط کا فرق ہونا چاہیے، مگر ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور پر۔ موجودہ وقت میں یہ سب کچھ ایک گندی سازش کے تحت بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمزور ہو جائیں گے۔ کچھ مت کرو، ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہے نہیں، ہمیں تو ان کی لڑکیوں سے پیار ہے۔ کس چیز کی؟ ہم تو اس کی لڑکیوں سے پیار کریں گے نا، کیوں؟ اپنے آپ ہی کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ فسادیوں کی طرف سے گندی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے، ان کی اگر کمر توڑنی ہے تو ان کی بیٹیوں اور ان کی بہنوں پہ حملہ کرو، انہیں اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساؤ، ان سے قریب ہو، ان سے شادی کرو، پھر شادی کے کچھ دن بعد عیش و مستی کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دو۔ یہ مسلمانوں کے منہ پر زوردار تماچا ہوگا، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ درج کیے گئے ہیں، نہ جانے ان کے علاوہ کتنے ایسے واقعات ہوں گے جو درج نہیں کیے گئے ہیں، اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں یہ بچیاں مذہب مہذب، مذہب اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے اور کفر کو اختیار کر رہی ہے؟ میرے نزدیک ان تمام کا ذمہ دار ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی ہیں۔ ہم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اپنی بچیوں کو اسکولز اور کالجز میں داخلہ کرواتے ہیں، مگر ان سے بڑی ذمہ داری جو کہ ان کی اور ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس جانب ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ایمان کی حفاظت یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ میں ان ماں باپ کو اس لیے کوس رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ان بچیوں کو دینی اور اسلامی تعلیم سے دور رکھا، اس لیے ان بچیوں کی نظر میں اسلامی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مذہب مہذب، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر رہی ہے۔ ان ماں باپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ان کے شب و روز کا جائزہ لیتے، ان پر نظر رکھتے، مگر ان کا دل اس قدر مردہ اور یہ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھو، اگر تمہاری یہی حالت رہی اور تمہاری بچیاں اور تمہاری بیٹیاں اسی طرح غیروں کے جال میں پھنستی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس سلسلے میں جو مسلم تنظیمیں ہیں انہیں بھی آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ میں اپنی ان بہنوں سے اور ان بیٹیوں سے بھی ضرور کہوں گا کہ آج کل یہ رسم چل پڑی ہے، بیہودہ رسم، شادی سے پہلے پیار و محبت کرنے کی، کہ لڑکیاں محبت میں اس قدر اندھی ہو جاتی ہے کہ انہیں کچھ نہیں نظر آتا، اور اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو چند ماہ کی دوستی پر ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار سب کو چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ میں ایسی بہنوں اور ایسی بیٹیوں سے کہوں گا کہ میری بہن، آپ اسلام کی شہزادی ہو،
آپ بڑی قیمتی ہو، یہ کائنات کی بہاریں آپ ہی کے وجود سے ہے، کائنات کا رنگ بو آپ ہی سے، آپ اپنا وقار سمجھیں، خدا را اپنا دین و ایمان ہرگز برباد اور خراب نہ کرے۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، انہیں گندی سازش کا شکار ہونے سے بچائیں اور انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائیں اور انہیں اسلام کے خلاف استعمال ہونے سے بچائیں۔ اور یہاں پر میں ان بہنوں کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوں گی، کیونکہ آج کل وہ سب ویڈیوز بھی کافی وائرل ہو رہی ہے کہ محبت کے جال میں پھنس کر مسلم لڑکیاں نے غیر مسلم سے شادی کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک تو خوب انہوں نے عیش و مستی کیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر انہیں 20 سڑک پہ لا کے چھوڑ دیا۔ اب وہ بچی ایسی ہے کہ میکے یہاں تو جا نہیں سکتی، کیونکہ غیر مسلم سے شادی کرنے کی وجہ سے ماں باپ بھائی بہن سے ان کا رشتہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، شوہر انہیں اپنے گھر سے نکال چکا ہے۔ تو ایسی عورتیں اور بچیاں عدالت کا چکر لگاتی ہیں، اور جب عدالت سے مایوس ہو جاتی ہے پھر دو ہی صورت ان کے سامنے بچتی ہے، یا تو اس زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہے، یا پھر اسی طرح پریشانی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں میری بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ ایسی عورتیں آپ کے لیے درس عبرت ہے، ان سے سبق حاصل کریں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ شرعی حکم یہی ہے کہ کسی مسلم لڑکی کا نکاح ہرگز کسی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہرگز اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔